وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمانے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان پر پہنچی ان کو ان کی برائیاں جو وہ عمل کر رہے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر چھا گیا وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ آ گیا وہ عذاب، آ گئے وہ فرشتے موت کے، اور پھر ان کو معلوم ہو جائے گا، موت کے وقت ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کہتے تھے کہ اللہ کی طرف آؤ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر چاہیے تو کوئی فرشتہ آ کے یہ ایک بات کہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ تو آتے ہیں اللہ کا عذاب لے کر یا روح قبض کرنے کے لیے، تو اگر یہ کسی اس انتظار میں کہ ان کا موت کا وقت آ جائے یا فرشتے عذاب لے کے آ جائیں تو پھر یہ انتظار کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی اور انبیاء کا انکار کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، اور اسی طرح یہ رسولوں کا اور انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے، اور جب ان پر عذاب نازل ہوتا تو پھر یہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا، اور اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم خود دیکھیں نا، ہم اپنے نفسوں پر ظلم خود کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کہا، لیکن ہم جب لوگوں کا حق کھاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو دکھ دیتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، نہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہم پر مہربانی کی، جو راستہ دکھایا، نہ اس راستے کی طرف آتے ہیں، نہ قرآن و سنت کی طرف آتے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر اللہ کا عذاب تو آتا ہے۔ ان مشرکین مکہ پر عذاب جو آیا سب سے پہلا وہ غزوہ بدر میں آیا، ان کے 70 جو ہیں وہ قتل ہوئے، اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا جو ابو الحکمت تھا، جس کو بڑا حکمت والا کہتے تھے، لیکن اپنی ضد اور جہالت کی وجہ سے ابو جہل کہلایا۔ اور اسی طرح پہلی قوموں پر بھی جتنے عذاب آتے رہے، آسمان سے جو عذاب آتے رہے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے قوم عاد، قوم ہود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، ایک ایک کر کے سب کو تباہ کیا گیا، پھر ان کو غرق کر دیا گیا اس کے لشکروں کے سمیت۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ آپ کے لیے دار الآخرت جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بہتر ہے۔ آیت کا آخری سے میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پریشان ہو، آپ کے لیے جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہترین ہے، فکر نہ کریں آپ۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہتے ہیں یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کوئی شرک نہ کرتے۔ دیکھو آپ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اللہ نے ہمیں کرنے دیا تو ہم نے شرک کیا نا۔ ما عبدنا من دونہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم کچھ بھی حرام نہ قرار دیتے، جو بھی اللہ نے حرام کیا تھا اس کے علاوہ ہم کچھ بھی حرام نہ قرار دیتے۔ اللہ اکبر۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ فرما رہے کہ اسی طرح کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، اسی طرح کے عمل پہلے لوگوں نے بھی کیے تھے۔ وَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا ہمارے رسولوں کے ذمہ پہنچانے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی زبردستی تو نہیں ان سے نیک کام کروا سکتے یا ان کو ہدایت کی طرف لا سکتے تھے، نہ ان کو توحید کی طرف لا سکتے تھے۔ رسولوں کے ذمہ تو بلاغ مبین ہے، کھلا پہنچا دینا۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہم نے پڑھا سورہ رات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ذمہ تو پہنچا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حساب ہم خود لے لیں گے ان سے، آپ فکر نہ کریں، حساب ہم خود لے لیں گے، آپ صرف پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ جس قرآن کو آپ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں، قرار دیتے ہیں، اس میں تو صرف پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ پھر دوسرا شبہ یہ پیش کیا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو ہمارے نام ماننے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب اس آیت میں ان کا تیسرا شبہ پیش کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، ہم نہ شرک کرتے، ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، ہم چھوڑ چکے ہوتے۔ اللہ نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے جب ہر چیز آپ کہتے ہیں اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوتی ہے تو ہم مومن ہوتے، اور اس میں آپ کی رسالت اور تبلیغ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔
सीधी सी बात है, आप जो मर्जी हमें समझाते रहें, जब अल्लाह के कहने से होना है तो फिर हम जो अल्लाह चाहेगा हम हो जाएंगे, ईमान लेंगे। आज भी बहुत सारे लोगों को जब नेकी की तरफ बुलाएंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह दिल में उठाएगा ना, तो फिर हम ज़रूर नमाज़ पढ़नी शुरू करेंगे। बस दिल से उठ नहीं रहा, दिल से अभी दिल जो है ना कबूल नहीं कर रहा इस काम को। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया है, असल बात यह है, और तमाम फरिश्ते और बाकी तमाम मखलूक मासवा इंसानों और जिन्नों के, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियार नहीं दिया, वो बग़ैर इख्तियार के अल्लाह की इताअत करने पर करते हैं। अल्लाह की ये हिकमत है कि इंसान और जितनी ये मखलूक़ात हैं दोनों, जिनको इख्तियार दिया गया है, ये अल्लाह की इबादत करें और अपने इख्तियार से करें। यही वजह है कि अल्लाह ने ना सिर्फ जन्नत और जहन्नम को बनाया, बल्कि बाकी किसी मखलूक के लिए जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं बनाया। असल में इंसान और जिन, इंसान के अंदर बहरहाल अल्लाह ने दोनों ही क़ुव्वतें पैदा की हैं, नेकियों को उबारने वाली क़ुव्वत भी, और दूसरी बुराइयों की तरफ रग़बत वाली क़ुव्वत भी, जो उसको बुराइयों की तरफ उकसाती है। और इसके बारे में कुरान ने बड़ा क्लियर जो है सूरह शम्स में आता है, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अगर खाली सिर्फ अल्लाह हमारे अंदर तक़वा रख देता तो फिर इम्तिहान किस चीज़ का था? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फिर तो सारा हर बंदा ऐसा अमल ही करता। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने दोनों रख दिए हैं, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने हमें हमारे अंदर दोनों रख दिए। फजर जो है फटना, यानी कि मुखालफत वाले काम, गुनाह के काम, नाजायज़ काम, ये भी उसकी कशिश भी रख दी, जो हमारे दिलों को बड़े मरगूब हैं। अल्लाह अकबर। व तक़वाहा, और तक़वा भी रख दिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फैसला भी कर दिया कि फ़लाह वो पाएगा जो जिसने अपना तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को बचा लिया बुराई से। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जो बुराइयों में मुलव्वस हो गया वो तबाह हुआ। फिर इंसान की अक़ल सलीम भी जो उसको अता की गई है, वो भी उसको सारा कुछ वाज़ेह कर दिया है। कुफ़र और ईमान और बुराई और नेकी में किसी चीज़ में, अल्लाह अकबर, देखिए इंसान को सब इख्तियार तो दिया गया है, चाहे वो कुफ़र करे, चाहे ईमान ले आए, बुराई करे या नेकी करे, इख्तियार तो है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। अल्लाह ने दोनों चीज़ें वदियत तो की हैं, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने दोनों चीज़ें वदियत कर दी हैं। जो अल्लाह फरमा रहे हैं फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने दोनों रख दिए हैं। इम्तिहान इसलिए है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह दहर में फरमा रहे हैं, वो सूरह शम्स की जो आयतें जो थी 8 से 10 तक मैंने तिलावत की थी, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा व क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। और सूरह दहर की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना हदैनाहु सबीला, कि हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब जिसका जी चाहे शुक्रगुजार बने, जिसका जी चाहे नाशुक्रा बनकर ज़िंदगी गुजार दे, जिसका जी चाहे ईमान ले आए, जिसका जी चाहे काफिर है, जिसका जी चाहे वो अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजार दे, और जिसका जी चाहे अपनी मानकर ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ने दोनों चीज़ें हमारे में वदियत कर दी हैं। अब हमने ये फ़ैसला करना है कि हमने कौन सी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह की जन्नतें बड़ी वसी हैं। अल्लाह से आज ही मैं और आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगें जो भी गुनाह हो चुके, और आइंदा अपनी पूरी कोशिश करें, अंत तक कोशिश करें। और अगर फिर भी कभी पाँव फिसल जाए तो फ़ौरन वापस पलटाएँ, फिसलते ना जाए। कोई नहीं होता कि एक दफ़ा फिसले तो गए, आप फिसलते जाओ तो फ़ौरन वापस पलट जाएँ। तौबा एक मरहम है, जब हम इसको रख लेंगे और सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, बल्कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने वाला, क़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में कोई रसूल भेजा, अनेबुदुल्लाह, और सब ने आके एक ही दावत दी कि एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लो। फमिनहुम मन हदल्लाहु, उनमें से कुछ थे जो अल्लाह की हिदायत पर आए, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, और कुछ ऐसे थे जिन पर उनकी ज़लालत छा गई, पूरी उन पर उनकी ज़लालत जो है, उनकी गुमराही साबित हो गई। फसीरू फिल अर्द, अल्लाह कह रहे हैं कि घूमो फिरो ज़मीन पर। फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तो देखो तो सही कि क्या अंजाम हुआ झुठलाने वालों का, क्या अंजाम हुआ। हर रसूल ने सिर्फ अल्लाह की बंदगी की तालीम दी। तागूत क्या है, और तागूत से इज्तनाब की तालीम दी। तागूत क्या है? हर वो चीज़ जो अल्लाह से दूर करे। कभी ये रिश्तों की सूरत में हमारे साथ होते हैं, कभी ये किसी अदारे की सूरत में हमारे साथ होती है, कभी मुआशरे की सूरत में होती है। हर वो चीज़ जो अल्लाह से दूर करे वो तागूत है। तो जिसने हदायत की राह पसंद की, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, उसको तो हदायत की तौफीक मिली, और जो ज़लालत पर ही जमा रहा तो वो ज़लालत उस पर मुसल्लत हो गई। यानी जिन लोगों ने रसूलों की तकज़ीब की, उनकी तकज़ीब के अंजाम के आसार इस सरज़मीन पर मौजूद हैं,
اور ان کا آثار جو ہیں اس کا مشاہدہ آج بھی دیکھ لو، اسے سبق حاصل کر لو۔ اللہ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، اللہ جیسے فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے اِلَّا نُوحِي عَلَيْهِ، مگر ہم نے سب کی طرف ایک ہی وحی کیا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، کہ نہیں ہے کوئی میرے علاوہ کوئی الہ، انا میرے علاوہ، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اللہ ہی سب باتوں کے لائق ہے، ساری باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ طاغوت جو ہے نا، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی کاروبار بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 37 میں اللہ فرما رہے ہیں ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں ان کی ہدایت پہ، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، تو اللہ پھر ایسے کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جی چاہتا تھا ایک ایک آدمی کو، ایک ایک انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا کر اللہ کے جنتوں میں داخل کر دیں، اور آپ اس معاملے میں بہت حریص تھے، بہت زیادہ آپ کے اندر شوق تھا، بہت زیادہ اس چیز کا لالچ تھا کہ تمام انسانیت کو بچا لیا جائے اللہ کے عذاب سے، شیطان مردود کے شر سے، اور اللہ کی رحمت پہ لے آیا جائے۔ کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو تسلی دی جا رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ کاش یہ آ جائے، کاش یہ اللہ کی سزا سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کے باوجود، اور وہ آپ کی ساری کوشش، آپ کی ساری محبت، ساری ہمدردی کے باوجود بھی وہ اپنی سرکشی، ہٹ درمی اور ضد پر جمے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی بھی چاہت کر لیں، جتنی بھی چاہت کر لیں، ان لوگوں نے خود اپنے لیے کفر اور گمراہی کو تیار کیا ہے، سو اب آپ کے اندر جو بھی ان کے لیے چاہت ہے، آپ ان پر افسوس نہ کریں، نہ ان کے بارے میں غمگین ہوں۔ دیکھیں سورہ المائدہ میں ہم نے آیت نمبر 41 میں پڑھا تھا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ جس کو اللہ نے فتنے میں ڈال دیا ہے، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا، تو اللہ تو جانتا ہے کہ ہدایت کو دیکھ کر بھی نہ قبول کیا، تو اس کے لیے آپ اس کا کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں پڑھا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی چاہت کر لیں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، کہا کہ میں جتنی بھی تم سے خیر خواہی کر لوں، لیکن میری خیر خواہی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ ہی نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم ہدایت پہ نہ ہو، اور اللہ ارادہ کب کرتا ہے؟ جب ہدایت سمجھ آتی ہے، پھر بھی انسان نہیں آتا، دنیا کی لالچ حرص کی وجہ سے، جب ضد کی وجہ سے نہ مانا جائے، اور کہا ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، اور وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 34 ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا جبر کسی مومن کو ہدایت یافتہ بناتا ہے، نہ ہی جبر کسی کو کافر یا گمراہ بناتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے تو اِنَّا ہَدَینَاہُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا، امتحان اس چیز کا ہے، ورنہ تو انسان کہے کہ مجھے اللہ نے زبردستی کیوں نہیں نیک بنایا، اس کو نیک بنا دیا، مجھے زبردستی میرے پہ کی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غم نہ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا، بلا وعدن علیہ حقا، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، یہ اللہ پر وعدہ ہے جو اللہ کر کے رہے گا، یہ اللہ پہ فرض ہو گیا ہے، حق ہے، یہ وعدہ اللہ نے پورا کرنا ہے۔ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت نہیں جانتی۔ کون کرتا ہے یہ باتیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے؟ وہ جنہوں نے کوئی امتحان کے لیے تیاری نہیں کی،
ان کو پتہ ہے کہ بس ہم نہیں اٹھیں گے. وہ لوگ اسی چیز پہ ری جاتے ہیں کہ بس کوئی قیامت ویامت نہیں ہے, ایسے ڈراتے رہتے ہیں, بس پیدا ہوئے مر رہے ہیں, کتنے آئے, کون آیا, واپس آیا, کوئی آیا, ایسے ڈرا رہے ہیں, اپنی من چاہی کہانیاں سنا رہے ہیں. کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے, کفار قریش کے متکبرین جو تھے, بڑے بڑے سردار, وہ جب اللہ اکبر کہتے تھے کوئی نہیں زندگی ہے, وہ قسمیں کھا کہتے کہ ان کو مطمئن کرتے تھے جو ان کے زیر اثر لوگ تھے, تاکہ ان کی سرداریاں, دکانداریاں, ان کی معاشرت, ان کی معیشت معاشرے میں قائم رہے, کہ اللہ نے کوئی نہیں اٹھانا ہے. یہ ناممکن بات ہے, کوئی آیا آج تک, اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اور یہ اپنی طرف سے سب کچھ پیش کر رہے ہیں, جب کہ اللہ ان کی پرزور تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں بلا وعدن علیہ حقا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر وہ وعدہ ہے جو اللہ کے پر فرض ہو چکا ہے, وَلَكِنَّ حق ہے, اللہ پر لازم ہے, وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر یہ نہیں جانتی. فرمایا کہ ہاں ضرور بس ضرور اٹھائے جائیں گے, کہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے, اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے. اگلی آیت نمبر 39 میں ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, تاکہ اللہ واضح کر دے اس چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ جان لے کافر لوگ اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, کہ وہی ہیں جو جھٹلا رہے ہیں. ان کو پتہ چل جائے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حیات بعد الموت اور قیام حشر کی عقلی اور اخلاقی ضرورت ہے. دنیا میں جب انسان پیدا ہوئے, حقیقت کے بارے میں بے شمار اختلافات رونما ہوئے. انہی اختلافات کی بنا پر لوگ نسلوں میں, قوموں میں اور مسلکوں میں اور خاندانوں میں تقسیم ہوئے, اور آپس میں پھوٹ بھی ہوئی. انہی کی بنا پر مختلف نظریات رکھنے والوں نے اپنے الگ الگ مذہب و معاشرے اور تمدن اختیار کیے. ایک ایک نظریے کی حمایت اور وکالت میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں بھی گوا دیں. کیمونزم جب آیا تو کتنی جانیں گئیں. اسی طرح جو سوشلزم, کتنے معاشرے میں نظام آئے, ان میں کتنی جانیں گئی. جان اور مال اور آبرو ہر چیز کی بازی لگا دی گئی. اور ان مختلف نظریات کے حامیوں میں ایسی کشمکش ہوئی کہ ایک دوسرے کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی, اور مٹتے اپنا نقطہ نظر, جو مٹنے والے تھے انہوں نے مٹتے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا. انسانیت اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ایسے سنجیدہ اور اہم اختلافات کے متعلق کبھی تو کوئی صحیح یقینی بات معلوم ہو, اور یہ حق بھی ہے کہ جو نیک کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے, یا جو برے کر رہے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلے. اور باطل جو اس دنیا میں اللہ اکبر امکان ہے کہ اللہ اکبر جو اس دنیا میں اس وقت اپنا راج قائم کرنا چاہتا ہے, لہٰذا لا محالہ جو لوگ اللہ کے دین پر جمے ہوئے ہیں, سختیاں سہ رہے ہیں, اور عقل اور اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے جب اس کا ہمیں رزلٹ تو نظر آئے. نظر تو آئے تو کون صحیح تھا کون خراب تھا. کوئی نہ کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے جب یہ ہلاکی نتیجہ یا صلہ جو ہے لوگوں کو نظر آئے کہ جنہوں نے برے عمل کیا ان کو سزا ملی, اور جنہوں نے اچھے عمل کیے, جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اللہ کی مان کے چلے, ان کو اس کی جزا ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون, کہ ہمارا تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم دنیا کو دوبارہ نہیں قائم کریں گے, ایک صرف ہماری قول ہی کافی ہے. جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ اس دنیا کو دوبارہ قائم کرنا ہے تو ایک قول ہی کافی ہے. جب ہم اسے کہیں گے ہو جا تو سب کے سب انسان اکٹھے ہو جائیں گے. اور سورہ روم میں اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پھر وہ اعادہ کرے گا. وہ ہوا احوان علیہ, اور اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے. اور اللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں فرما رہے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ مار کے پھر دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے جیسے ہے, ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں, آیت نمبر 41 ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر بہت ظلم ہوئے. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے. ولا اجر الآخرۃ اکبر, اصل چیز تو جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آخرت کا اجر ہے. لو کانوا یعلمون, کاش ان کو پتہ ہو. یہ اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جنہوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی, جن کو اتنا تنگ کیا گیا. منکرین نے آخرت کی بات کا جواب دینے کے بعد یک مہاجرین کا جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر, اس میں ایک نہایت لطیف نکتہ بھی پوشیدہ ہے. اس سے مقصد ہے کفار مکہ کو متنبع کرنا کہ ظالموں, کیا تم سمجھتے ہو کہ کبھی تم سے باز پرس نہیں ہوگی اور ان مظلوموں کی داد رسی نہیں ہوگی
کوئی وقت نہیں آئے گا کہ ان کی قربانی اور اظہار کا جو جنہوں نے کیے ہیں وہ ان کو بدلہ نہ دیا جائے کہ ایسے رائے گاہ چلی جائیں گی ان کا سب کچھ. اس دنیا میں بھی اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ دے گا جو مدینہ طیبہ جیسے جب ریاست قائم ہوئی تو ان کو میسر آیا. اور اسی طرح اس کے علاوہ آخرت کا ٹھکانہ تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے نا، انہوں نے اپنے زمانے میں مہاجر جو بھی جنہوں نے ہجرت کی تھی نا دین کے لیے، ان کا سالانہ وظیفہ دیتے تو فرماتے تھے، یہ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور آج وہ چیز تمہیں مل رہی ہے. دنیا میں بھی تمہیں دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز رہے ہیں، اور آخرت کا وعدہ تو وہ تو ہے ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. تو پھر یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں بہترین ٹھکانہ دوں گا اور آخرت میں بہترین اجر ہے تمہارے لیے. تو دنیا میں تو اللہ نے تمہیں دے دیا، مدینہ مل گیا، ریاست مدینہ قائم ہوگی جہاں امن سے رہ رہے ہو اور وظیفے میں کھا رہے ہو اور مل رہے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور اللہ اپنے رزق سے تمہیں نواز رہا ہے، اور آخرت کا ٹھکانہ تو ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور یہ آخرت کا ٹھکانہ کن کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ فرما رہے ہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی بھیجے تھے نا وہ سب کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، سب کے سب جو بھی تھے وہ انسان ہی تھے، وہ مردوں میں سے تھے. الیہم کسی سے بھی پوچھ لیں جن پر کتاب صحیفے اترے، وہ بتا دیں کہ رسول سب انسان ہی تھے جو علم والے ہیں، صحیح علم والے، جو جیسے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ. کفار مکہ جو ہیں آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے، تو اور دلیل پہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس قدر بلند ہے کہ وہ کسی انسان کو تو رسول بنا کے بھیجے گا نہیں، اور انسانوں کے لیے انسانوں کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا بلکہ اوپر سے اللہ مخلوق اتارے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول انسان ہی تھے، سب مرد ہی تھے جتنے بھی آئے. اور یہ مقصد بھی اسی وقت ہی پورا ہوتا تھا جب انسانوں کے لیے انسان ہی رسول بنا کے بھیجے جائیں، ورنہ تو انسان نے کہنا تھا کہ اب ہم کیسے عمل کریں، یہ تو فرشتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے اور یہی چلتے بستے ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے. اور اگر فرشتہ رسول ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کے ساتھ تو نہ پیٹ لگایا ہے، نہ کوئی بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ رشتہ داری ہے، یہ تو عمل کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں. اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور جگہ بھی کہی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے جتنے بھی بھیجے وہ سب انسان ہی تھے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر چل پھر کے دیکھو فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان کا کیا انجام ہوا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا. وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا. اور ان کا کیا جو ہے ان کا کیا اللہ اکبر انجام ہوا، جو اللہ اکبر جنہوں نے خیر کے پیغام کو مان لیا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون. تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ بہت اہم آیت ہے، اسی پر انشاءاللہ 3-4 باتیں کر کے آج کا پروگرام مکمل کرتے ہیں. بالبینات والزبور. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مبین چیزیں نازل فرمائیں اور کتابیں صحیفے نازل فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو الذکر نازل فرمایا. یہ قرآن الذکر ہے، سب سے بڑی نصیحت جس کو قیامت تک رہنا ہے. باقی جتنی بھی کتابیں صحیفے آئے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. ہم نے پڑھا تھا سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں. کیا ان پر نازل کیا گیا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. دیکھیں کسی بھی چیز کو اللہ اکبر، کسی بھی چیز کی تشریح اور وضاحت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور پھر اپنے رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے اللہ کی منشا کے مطابق نظام چلا کر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے نظام. آ کر دیکھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی اور پھر خلفائے راشدین نے 30 سال کا جو دور ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکمت بیان کی ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا جانا تھا تاکہ وہ انسانوں کو نصیحت کر سکے. اور ایک قابل ترین انسان پر یہ ذکر نازل کیا جو انسانوں میں رسولوں میں سب سے امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، ان پر یہ بنا کے بھیجا جو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب انسانوں سے بہتر ہے، رسول اور انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں.
تاکہ ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا جائے جو وہ شک میں پڑے ہوئے تھے، جو مشرکین مکہ بھی شک میں پڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی مرد کو بنا کے بھیج دیا، اس کا بھی اعتراض دیا جائے، اور ذکر کے حاملین کی شان جو ہے، ان کے شان بھی جو وہ جن پر ذکر اتارا گیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے نہ دکھاتے اور ایک معاشرہ قائم کر کے نہ دکھاتے، ایسا معاشرہ بطور مثال قائم کر کے دکھا دیا کہ اجتماعی نظام اور اس کے ہم ذکر کے مطابق یہ آیت جس طرح منکر نبوت کی حجت کے لیے قطعی ہے، یقین جانیں جو اللہ کا ذکر بشر کے ذریعے سے آنے کو نہیں مانتے، یا وہ جو منکرین حدیث ہے، جو سب سے بڑا آج کا مسلمانوں کا فتنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کر دیں، اور آپ اپنی احادیث سے واضح کیا ہے، آپ نے اپنے عمل سے واضح کیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ کی سنت کے بغیر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہتے تو ہم کیسے عمل کر سکتے تھے؟ نماز کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے ہم کہاں سے لیتے؟ کتنے رکوع ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ رکوع اگر سجدے 2 ہیں تو رکوع بھی 2 کر لو۔ کتنے وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعات ہوں گی؟ اور نماز کے جو ہم نے اگر ہم صلاۃ کا پڑھیں گے تو وہ ان کی نماز کیا تھی؟ سیٹیاں بجانے کی، تالیاں پیٹنا، تو یہ بھی نماز ہے۔ تو پھر تو نماز کا کوئی میں نہیں نکال لیتا۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو تو ہمیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، اور اگر آج جو منکرین حدیث ہیں ان کی بات مان لی جائے کہ ہم قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیثیں تو بعد میں کمپائل ہوئی، بعد میں جوڑی گئی، حالانکہ جو بھی حدیث ہے اتنا زبردست علم و رجال ایک انسان پر تحقیق کی، اور پھر جا کے سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جنہوں نے عمل کرنا ان کے لیے تو بہت ساری حجتیں ہیں۔ منکرین حدیث جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں کلیئر ہے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دے کہ کیا نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ کی سنت کے بغیر اپنی مرضی سے عمل کرنا، اللہ اکبر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا کہ عمل کیے ہوئے بھی سارے برباد ہو جائیں گے۔ جس عمل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت نہیں ہے نا، یقین جانیں وہ عمل تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ اکبر، یہ جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ سب کے سب جو ان پر کتنی محنت کی گئی، ایک حدیث کے لیے کتنے لوگوں کے حالات جانچے گئے، یہ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اور یہ بعد میں کہتے ہیں جی بعد میں کمپائل ہوئی، یہ حدیثوں کا اگر سلسلہ دیکھیں گے تو اسی وقت کمپائل ہونے شروع ہو گئی۔ تبھی تو عبداللہ بن عباس ایسے شخص، کسی سے پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے تو حدیث لینے کے لیے اس کے دروازے پر بیٹھے رہے، جو واقعہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا میں نے تم سے کچھ لینے ہیں، کوئی ایک حدیث ہے تمہارے پاس۔ تو حدیثوں کا کام تو اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا، یقین جانیں۔ بہرحال یہ حدیثوں کے بغیر اگر ہم منکرین حدیث کا اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیح اور تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی، تو 2 نتیجے نکلیں گے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اب ہمارے پاس عمل کے لیے کوئی نمونہ ہی باقی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رسالت ختم نہیں ہوگی، ابھی کوئی نہ کوئی رسول آنا چاہیے جو ہمیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ منکرین حدیث جو ہیں یہیں سے قادیانیت کا فتنہ بھی شام ہوا کہ یہ تو جو ہے قادری، وہی تو جو ہے اللہ کی رحمت ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور پھر ابھی بھی لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور بہرحال اگر یہ چیز مان لی جائے، اللہ اکبر، تو پھر کہاں جائے گا دین؟ پھر تو قرآن بھی لوگ کہیں گے کہ جس طرح مرضی جو مرضی اس کو مہنی پہنا دے۔ روزہ دیکھیں، حج کے بارے میں آتا ہے کہ حج ہم نے کرنا ہے، قرآن میں سورہ البقرہ میں بھی ہے، سورہ حج میں بھی ہے، لیکن کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے عرفات کے دن ہم نے کون سے دن پہنچنا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو پہنچنا ہے، 11 ذی الحجہ کو ہم نے مینا میں جانا ہے، ورنہ تو کوئی کہے گا اتنا رش ہے میں نہیں جاتا، 10 کو میں چلا جاؤں گا، 15 کو جاؤں گا۔ سر منڈواؤ کہاں لکھا ہے کہ صرف مرد منڈوائیں؟ پورو سب سے خطاب کیا گیا ہے، تو کیا عورتیں بھی سر منڈوائیں گی؟ یہ کس نے کلیئر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قصر یا حلق جو کروانا ہے کس نے کہا؟ یہ کس نے کلیئر کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال سب کچھ جو ہے، سب کچھ جو ہم تک پہنچا ہے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس دین کو لینے کی کوشش کریں گے اور منکرین حدیثوں کے بغیر لینے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو یہ دین اپنی مرضی کا دین رہ جائے گا، جس کا جو چیز ہے جی چاہے کرے۔ روزے ہیں، کسی نے بتایا کہ روزے کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور کب عید الفطر ہوگی؟ یہ کس نے بتایا؟ حج کا ایام کون بتائے گا؟ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس کی کتنی رکعتیں ہیں، کون بتائے گا؟
اللہ اکبر، انکار حدیث کے ذریعے تو دین کی جڑ کھود رہے ہیں جو منکر حدیث ہیں، اور اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو یقین جانے پھر دین کیا رہ جائے گا، پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی کا دین رہ جائے گا۔ اللہ کی مار اور غضب ہو ان منکرین احادیث پر، جو بھی جتنے بھی گروہ بنے، میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے جب حدیثوں کو پیچھے کر دیا تو اب دین تو ان کی اپنی مرضی کا ہو گیا، نہ کوئی پردے کا احکام رہ گیا، نہ کسی چیز کا رہ گیا، کیا شریعت ہے، کس چیز کا کوئی احکام باقی نہیں رہے گا، اور دین تو پھر اللہ اکبر اپنا من چاہا دین بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، ہر چیز جو آپ کہتے تھے وہی بولتے تھے جو اللہ چاہتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری مرضی سے بولتے ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تم ہی میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، پھر وہ جو کہے گا وہی کہے گا جو میں چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا